रसूल खुशखबरी देते, लोगों को तवाना करते, लोगों के दिलों के अंदर हुजूर मुसर्रत डालते। वाक्षी आ गए, वाक्षी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। कितना गम दिया नबी पाक को, कितने आंसू बहाए रसूल करीम ने। तो जनाब वाक्षी ने पैगाम भेजा कि मैंने इतने अजीम आदमी को शहीद किया है, मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से आ जाऊं तो कबूल कर लिया जाऊंगा। ये मेरे महबूब का अंदाज है बिशारत देने का। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू आ, रब रसूल का वादा है तेरी तौबा भी कबूल की जाएगी। मायूसी नहीं है यहां इस घर में किसी के लिए मायूसी। क्यों कच्ची बातें करते हैं भाई, क्यों कमजोर बात करते हैं? ओ जी मुझे ये ज्यादा डिप्रेशन कब फैलता है, ये ज्यादा एंजाइटी कब होती है लोगों को? कहते हैं जी मैं ही नाकाम क्यों हूं, फलाना आगे निकल गया, मैं ही पीछे क्यों रह गया हूं। तो मैं कहता हूं मसलन आप क्या पीछे रह गए? आपका कद काठ है, आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, कद सब के हिसाब से बड़ा हुआ है, घर आप सोचते हैं पीछे आगे पीछे जाने का क्या मतलब समझते हैं? आपके पैसे हो तो बंदा आगे जाता है। कितने पैसे थे सैयदना बिलाल के पास बताओ? आपने गलत जगह को तरक्की का नाम दिया है। मैं आपको सैकड़ों लाखों और हजारों लोग बता सकता हूं जिनको पैसे गिनने का वक्त नहीं है, लेकिन सुकून भी जिंदगी में कोई नहीं, इत्मीनान कल्बी भी कोई नहीं है। किस चीज का नाम मेरे दोस्तों आपने सुकून रखा है? और आप ऐसे लोगों से मिले जिंदगी में जिनके पास पैसे हैं, सेहत नहीं, वो कहते हैं कुछ सारे ले जाए बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। पूछा था ना हजरत बहलोल दाना पानी मांगा गर्मियों में हारून रशीद ने, तो पानी का प्याला करीब करने लगे तो बादशाह थोड़ी देर पहले बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बादशाह हूं। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे एक बात तो बता, अगर पूरी सल्तनत में पानी ना मिले तो कितने को दे देगा तू? कहने लगा जी आधी सल्तनत दे के भी पानी का प्याला ले लूंगा। तो आप फरमाने लगे अगर ये पानी तो पिए और फिर खुदा न खास्ता तेरा ये पानी खराज ना हो, तकलीफ हो जाए, मसाने में पेशाब ना आए और तू दर्द से कर रहा है तो फिर क्या करेगा? कहने लगा जी अल्लाह माफ करे, उस वक्त तो दिल करेगा सारी सल्तनत दे दूं। फरमाने लगे क्या नतीजा निकला दौलतों का, हुकूमतों का क्या नतीजा निकला? ओ भाई तेरी सेहत ठीक है, ये भी तो कामयाबी है। ओ मेरे भाई तेरे घर में मां बाप मौजूद है, ये भी तो कामयाबी है। रब ने औलाद दे रखी है, छोटी कामयाबी है। बहन भाई हैं, छोटी कामयाबी है। कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है। आप दुनिया में घूम के देखें, पीएचडी की डिग्री रखता है, दुनियावी तौर पर इतना पढ़ा है और पूरी दुनिया में बिजनेस करता है, समझदार है, लेकिन रात को जब खड़ा होता है तो माज़अल्लाह अपने हाथ से बनाए हुए बुत के सामने खड़ा हो जाता है। तू पहले दिन से रब को सजदे कर रहा है, इसे बहुत बड़ी सआदत समझ, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसे समझ। लेकिन वो हमारे बच्चे अल्लाह जाने किस मायूसी का शिकार हैं, किस परेशानी का शिकार हैं, किस कमजोरी का शिकार है। आप इन कमजोरियों से बाहर आए। मैं तो कभी कभी अपने अहबाब से भी कहता हूं, वो मेरे एक दोस्त थे, मैं भी उलमा के आइमा के हुकूक पर बात करता रहता हूं, लेकिन वो एक दोस्त थे तो जिन्होंने कहा जी वो लोग पूछते नहीं मौलवियों को, फलान नहीं करते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इतना कमजोर लहजा ना जाहिर करें, फर्ज हो गया है कि लोग उठ के आपको सलूट मारे। ये दीन का तालिब इल्म तो इतनी बड़ी सआदत रखता है कि अभी इसने एक डिग्री भी नहीं ली, पहले दिन घर से निकलता है तो हुजूर ने फरमाया फरिश्ते पैरों के नीचे पर रख देते। तो जिसको पहले दिन इतना प्रोटोकॉल है वो कच्चा कैसे पड़ गया? उसने ये क्या कहा कि फलाना मुझे सलूट नहीं करता, नहीं को करता तो ना करे। मैं अपने इदारे से बाहर निकल रहा था तो एक साहब, तो उनका स्टाइल बड़ा अनोखा था। वैसे मुझे गुस्सा इतना ज्यादा नहीं आता, कम आता है। तो निकल रहे थे तो वो मुझे उन्होंने रोका बड़े खतरनाक तरीके से, रुके रुके जी रुके। तो वो चाबियां लहराते निकले तो मुझे कहने लगे कि
وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے، تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کو اور گندل اسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی۔ میں کہ تو روٹی تکی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے، اے گوشت مگر پھردا ہے، تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو؟ تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں، مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے۔ کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے، تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا، کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا، جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا، ڈبل ثواب دے گا۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ میرے عزیز، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں۔ اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے، وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے ہیں، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا، جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ، جو گھرانہ، جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی سنی نہ ہوتی، ہم نے کہاں پیدا ہونا، خالص رضا الہی ہے نا۔ تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو، کمزور باتیں نہیں۔ اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی، کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں، تو اقبال نے نظم لکھی، کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے، اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کمزور، میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ، تم بڑے قیمتی لوگ ہو،
ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو، اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو۔ جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، پھر لگ جاؤ کام پہ، پھر ڈیوٹی کرو، پھر ڈیوٹی کرو، پھر کام کرو۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ آپ جد و جہد کریں، محنت کریں۔ امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا۔ ہاں پڑھائی سے۔ اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا۔ مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں، ان سے مجھے ناراضگی، یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے، یا گھر میں کہنا، کیوں کہیں؟ ہم کس لیے؟ وہ صرف پڑھے، وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے۔ کبھی کمزوری نہ پیدا کرو۔ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ، ان کی شعوری زندگی بلند کرو، ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں، آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا، اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ میری اماں آئی، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ۔ تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما۔ کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے۔ میرے عزیزو کم ہمتی نہیں، کمزور۔ یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے، کم ہمتی دکھائی آپ نے، آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے، آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے، آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں، اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے۔ یاد رکھنا ہمتیں، طاقتیں، تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں۔ پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا ہے۔ آپ کا دل کتنا وسیع ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا۔ ایک تو ہے نا دوستی کرنا، تعلق رکھنا، فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا۔ اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، جس کا دل ہی آزاد نہیں، ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے، کیا رائے دے گا۔ اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ طاقتور زندگی گزاریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے۔ جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے، اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو 2 باتیں حکمن فرماتے۔ ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا، لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر۔ آپ کا وجود، آپ وہ بھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے، تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے۔
کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے, طبیعت چاہے, تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں, وہ کرے, لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل, بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات, ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا, میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں, 100 باتیں نہ کریں, ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں, یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا, لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے, مایوس ہی نہیں کرتے, ٹائم ہی نہیں دیتے, ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر, اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے, ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے, اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا, ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا, لوگوں کو ڈر, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرے, ڈر نہیں سنائے. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں, میرے بھی ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب, وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا, آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر, ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں, خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں, اہم بات ہے, آپ نے ہلنا جلنا نہیں, اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی ہے. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں, میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نا, بڑوں کو, وہ بزنس سے, کاروبار سے, نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں, ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں. ایک کمرہ ان کا الگ ہے, ان کے پاس آنا نہیں, بیٹھنا نہیں, مشورہ نہیں کرنا, لے کے نہیں جانا, بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو, صرف ایک دن, ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک, میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے, میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ, اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی, سکون کی نیند آئے. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے, چادریں خریدنی ہے, کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے, تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے, دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں, تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نا یکم کو اپنی اماں کو دیتا تھا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے, تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور, اماں کہنی سی پتر نہ, تو بڑی محنت نہ کمانا, پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے, نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا, کوئی اس میں سرور آتا تھا, لاکھوں لیے, پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں نے, آکھو, فون کرو, جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے, میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں, وہ کہندے نے میرے کولوں لنگ جاندا ہے, حال انج پوچھدا ہے جویں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ وچ پوچھدا ہے کچھ ہے تے نہیں چاہیے, کچھ کھانا تو نہیں, تو ڈاکٹر ہے. ان کو خوشخبری دے, ان کو تسلی دے, ان کو شامل رکھ, ان کو لے کے جا, ان سے مشورہ کر, ان کو شامل کر, ان کے ساتھ لہجہ. میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھتی کرو پنیاں بناؤ نا سیال آ گیا. وہ کہنے سن پتر ہن کتھے میرے کول باندھی ہے. تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے, تسی نہیں بنانی ہے تو چپ رہنے. تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو
بزرگاں نو کڑے کم لایا آئی. تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا, پریشان تو نہیں نا, کام لگے ہوئے ہیں نا. تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں, وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں اے نہیں بھائی اے نہیں ایسا پانی, یہ صحیح نہیں. کہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار. خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اے موبائل نو تھوڑا ٹائم کٹ دیو تے جیاں نو ذرا زیادہ دیو. تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو, خوشخبری دو, پیار کرو, محبت کرو. کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے. مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا پندے ہیں, تو ہنس پڑے, فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے مجھے. لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے ادبی کر رہا ہے. فرمانے لگے بے ادبی والی بات ہی کوئی نہیں, اس نے بھی سوال پوچھا ہے, اندھے ہو؟ تو میں نے ہنس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے, لڑائی والی کون سی بات. سوال پہ لڑ پڑنا کوئی بات ہے؟ میرے ایک دوست ہیں, ایک دن موٹر سائیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں, انا ہوئے ہیں؟ کہتے پا جی انا ہوتا تو پھر موٹر سائیکل تے نانا چلانا. وہ بندہ ہنس پڑا, بجائے لڑائی ہونے کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی جاؤ جی صحیح ہو گیا. تو بات تو اتنی سی ہے نا میرے بھائی, آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی. لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے معاذ اللہ, پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ طے کر لیں, میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. اپنی زندگی میں مزاج شکر کا, شکر سکون پیدا کرتا ہے, شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے. کچے نہ پڑو یار, تازہ دم رہو. زندگی کو جینا ہے, اور رو کے بھی گزر جائے گی اور ہنس کے بھی گزر جائے گی, تڑپ کے بھی گزر جائے گی. اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں, تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے, آپ گاڑی کی سیٹ پر بھی تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی کریم علیہ السلام, ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے, اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں, اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں. افراط و تفریط, مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی. اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے, اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں. لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے, اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے, درمیانہ دین ہے. اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کی جو درمیانی پھر سمجھے نوجوان بات کو, اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے. اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا, اس کا نام ایمان ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے ہیں, وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے, بس انہوں نے 4-5 نعرے لگانے جنت میں پہنچ جانا ہے. یا اگر نعت خواں سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے. اور اگر کسی واعظ خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے, آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں. دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے.
नफ्स की ख्वाहिश के पीछे जो लोग चलते हैं, माना यह है कि खुदा न खास्ता दोज़ख की राह पे चल रहे हैं। हमें बहुत डरना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखना चाहिए, बारीक बारीक चीजों से भी डरना चाहिए। यहां तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हराम भी वाज़े है, हलाल भी वाज़े है, और एक में शक है कि हलाल है कि हराम है, शक है। करीम फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज से भी बचना है, तुमने शक वाली चीज से भी बचना है, इसलिए कि तुम्हें अपने रब को नाराज नहीं करना। तो बिल्कुल बेबाक हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी लंबे दावे करना, मेरी निस्बत बड़ी है और मैं, भाई आप ये लंबा दावा नहीं करें, आप मोतदिल सी बात करें, अल्लाह की रहमत की बात करें, लेकिन लोगों को बेबाक करना अजीब बात है ना। अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना और फिर अल्लाह की नाफरमानी करना, ये बात ही ठीक नहीं। आप अब्बा जी से कहें जी मुझे आप बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर हर तरह की मेहरबानी करेंगे, मुझे आप कमा के भी देंगे, प्यार भी करेंगे, पर यह कि मैंने फर्माबरदारी आपकी कोई नहीं करनी, तो ये आपने अब्बा जी से प्यार किया है? आप कहें जनाब मुझे उम्मीद बड़ी, आप बहुत बड़े हैं, बड़े अजीम हैं और आप एक एक हमारी चीज का ख्याल रखेंगे, पर आपने ये नहीं कहना कि हम आपकी फर्माबरदारी भी करें, तो इसको नादानी कहा जाएगा। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है तो फिर तो अल्लाह की फर्माबरदारी भी ज्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए बेखौफ नहीं होना, बेखौफ नहीं होना। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अगर क़यामत वाले दिन किसी का हिसाब ना हुआ, एक बंदे का होने लगा, तो मुझे डर लगता है वो मैं ही होऊंगा, लेकिन मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद इतनी है, अगर ऐलान हुआ ना वो फलाना बंदा है जो बगैर हिसाब जाएगा, तो उम्मीद है वो भी मैं ही होऊंगा। ये दरमियानी कैफियत है कि आपके दिल में खौफ भी हो और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। नबी पाक अलैहिस्सलाम लोगों को डर सुनाते, लेकिन साथ खुशखबरी भी सुनाते। दूसरा पहलू हमारे मुल्क में तेजी से फैल रहा है, और वो पहलू ये है कि मायूसियां फैलाई जा रही, लोगों की हिम्मतें तोड़ी जा रही, कमजोर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से गुफ्तगू का, मुलाकात का, उठने बैठने का आपको मौका मिले तो आप महसूस करेंगे हर आदमी अपनी जगह पे अपने काम से परेशान है। उसे दूसरों के काम अच्छे लगते हैं, दूसरे लोग सुकून में लगते हैं, दूसरे लोगों को तसल्ली में पाता है और अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है। क्यों? इसलिए कि मायूसी फैलाई जाती है। और हमारा मिजाज भी कुछ इसी तरह का ही होता है। हमसे 99 बंदे प्यार करने वाले हों तो उन पर हम तवज्जो नहीं देते, एक मुखालिफ हो तो सारा दिन उसे ही सोचते रहते हैं। अल्लाह के बंदे उसे निकाल दे दिमाग से, एक बंदा है तो उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता जो 99 तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनको छोड़ दे। सारी जिंदगी सास ने कुछ नहीं कहा, एक लड़ाई हुई है तो 4 बातें उसने की हैं, तो आपने 30 साल की कोई बात याद नहीं रखी और 1.5 घंटे की सारी आपने लड़ाई याद रख ली है। मायूसियों की तरफ तवज्जो जाती है, मायूसियों का मिजाज बनता है, मायूसियां फैलाई जाती हैं। कहा जाता है बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा भला अच्छे नंबर ले रहा है, मैट्रिक में भी उसके बड़े जबरदस्त नंबर आए और एफए में भी वो लायक है और उसके बाकी मामलात भी ठीक हैं। तो एक बंदे से मुलाकात हो गई, उसने कहा बेटा क्या पढ़ गए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा पढ़ना हूं, शुक्र है अल्लाह का। वो पढ़ के केड़ा नौकरी मिल रही है पुत्र, इस मुल्क की केड़ा नौकरी मिलती? वो अच्छा भला पढ़ रहा है बेचारा, उसको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे। भाई आप मेहरबानी करें, आप उसे कहें पुत्र तू मेहरबानी कर, तू पढ़, अल्लाह मदद फरमाएगा। बच्चा कुरान जी हिफ्ज कर रहा है, दरस निजामी कर रहा है, उससे लोग पूछते हैं हमारे मदारस के बच्चों से कि ये तुम पढ़ो लिखोगे तो फिर मसलन करोगे क्या? मैं कि तुसी बाकी सारे काम तो लाओ, मौलवियों को असी आप ही ला लांगे। आप बाकी साहब से काम कराए ना, शोबे के जितने लोग हैं, तो इनको रहने दे मदरसे के बच्चों को, इनको इंशाल्लाह हम ड्यूटी पे लगा लेंगे, इनके लिए जगह। नाराज हो गए हो? आप नाराज ना हो, ओवरऑल बात कर रहा हूं। लायक बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला, बेहतरीन लगता है, अच्छा उस्ताद बनेगा, मुफ्ती बनेगा, ये
لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا، لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا، لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے، کہتا ہے پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم. ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں. مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں، تو میں ہنس پڑا. کہیں گے آپ ہنسے ہیں، میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا. چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں. سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں، ریلوے والوں کے بارے میں، وابڈا والوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں. بچہ ٹھیک آندا نہ ہی پوچھو، تسی پوچھنے والی گل ہی نہیں. تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے. ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے، اس طرح کا شوق پیدا کرتے، اس طرح کی طلب پیدا کرتے، اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا. یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی. حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع ہے نا، جنگ خندق کا، تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں، جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا، وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی. انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی، میدان میں گھس گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو، آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے، اوور آل بات کرتا ہوں، وہ بچے سے غلطی ہو گئی، ہمارے بچے سے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، نہیں گیا وہ ایک دن اسکول، اس کا ذہن بنائیں کہ پڑھے. ہمارا بچہ ہے، کسی کا نہیں، ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں، کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے، ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے، تسا نہیں پڑھنا، تسی انجے دیو. سوال بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، تم نکل جاؤ گے تو باقی. او بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا. یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں، کسی کو لگ جائیں تو. پانی رکھا وضو کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. بس وہ شوق لگ گیا، وہ طلب پیدا ہو گئی، وہ علم کی امید جاگ گئی، وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی، وہ ایک راہ مل گئی. وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے، حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. لو لگ گئی نا، وہ شوق بیدار ہو گیا نا. محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی. وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا. آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا. میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں. آج کل تو آپ کو پتہ نا شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آ گیا، نکل آؤ باہر. بعضوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے،
इल्ला माशाअल्लाह, वो बाहर आना चाहिए था। पहुंच जो गया हूं मैं। फरमाते मैं दरवाजे पे जाके बैठ जाता और दस्तक नहीं देता था। मेरी ख्याल था कि वो खुद से जब आएंगे ना तो फिर उनसे हुजूर की हदीसें सुनूंगा। कभी कभी यूं भी होता कि जब ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो मैं सहरा में उनके दरवाजे पे बैठा होता तो वो रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ जाती, और कई दफा मैं वहीं पे बिस्तर बिछा के चादर बिछा के सो जाता। वो बाहर आते और आके फरमाते हैं रसूल पाक के प्यारे चचा के प्यारे बेटे, आप कभी दरवाजे पे दस्तक देते तो मैं खुश होके बाहर आता, और सआदत मंदी समझकर आपको मैं महबूब की अहादीस पढ़ाता और आप सिमा करते। लेकिन आप तो फरमाते बस हमें यही सिखाया गया है कि हमने जिससे सीखना है उसका यूं ही एहतराम करना है। मेरे अजीज, आप शौक पैदा करें, आप लोगों को मायूस ना करें। लोगों के जहनों के अंदर आप सिर्फ वही चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। अब गीबत से इतना क्यों मना किया गया इस्लाम में? नबी पाक ने फरमाया गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ना सख्त मना, ये भी एक तरह से मायूसी फैलाती है गीबत में। आप ये क्यों नहीं आके बताते कि फलाना आपकी तारीफ कर रहा था? ये क्यों नहीं बताते फलां ताईद कर रहा था? ये क्यों नहीं बताते फलां दुआ कर रहा था? जब भी कोई बंदा आके खबर देता है वो यही खबर देता है, वो जी वो पता है फलाने था बंदा खड़ा सी तुहाडे बारे गल कर रहा सी। तो ऐसे बंदे से आप कहा करें कि भाई कोई और भी काम कर, ये कोई काम है, ये कोई रवायत है आगे बयान करने वाली, छोड़ कर दी बात तो फिर क्या हुआ? मायूसियां फैलाते हो, इलाके में एक दूसरे के खिलाफ आग भड़काते हो, लोगों को एक दूसरे के अदावत और बुग़्ज़ पर उभारते हो। कच्ची बातें कर भी दी किसी ने बात तो फिर क्या हो गया? हमको नबी है माज़अल्लाह कि हमें बात नहीं हो सकती, हो गई कोई हरज नहीं। लेकिन मायूसियां फैलाना, तकलीफें देना, लोगों के ज़हनों को एक दूसरे से दूर करना और इस तरह का माहौल बनाना कि जिसमें बस लोग पीछे पीछे, आप देख लें हालात क्या हो गए। रिश्तेदार गर्मजोशी से मिलते हैं एक दूसरे के साथ, पड़ोसी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तालीम और ताल्लुम में वो गर्मजोशी रही है, महाफिल में दीनी कामों में हमारे वो जज्बात रहे हैं। हमारा क्या ज़हन बना दिया गया है? हम किस नहज पे पहुंच गए? क्यों कि हमारा शौक ही मायूसी फैलाना है, हमारा मिजाज ही लोगों को दूर करना है, हमारी तबीयत इस तरह की बना दी गई है कि बस कुछ नहीं। यहां तो बेहंगम लोगों का गोया मुआशरा है। ऐसे लगता है जैसे लोग एक दूसरे को मारने, खाने और नोचने को तैयार है। ऐसा भाई कुछ नहीं है। जिनको तुम बड़ा गया गुजरा कह रहे हो और जिनके बारे में तुम्हारी राय बड़ी कच्ची और कमजोर है, ये वो उम्मत है जिसे रब कहता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। दुनिया में मुसलमान ही अगर बेहतरीन नहीं है तो फिर दूसरा कौन है? अगर मुसलमान ही आला नहीं है तो दूसरा कौन है? हुजूर का कलमा पढ़ने वालों में खैर नहीं है तो फिर कहां है? अगर यही जज्बात नहीं है तो दुनिया की किस धरती में मिलेंगे? हुजूर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और काबा शरीफ के अंदर खड़े होके, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मस्जिद हराम के काबे को देख के मेरे नबी पाक ने फरमाया, काबे तेरी बड़ी शान है, पर मेरा मोमिन, मेरा कलमा पढ़ने वाला, उसकी शान अल्लाह की बारगाह में काबे से भी ज्यादा है। आप मेहरबानी करें, अपना मर्तबा तो समझें। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। आप अपने मनसब को समझें, आप इस पर गौर करें। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे एक उस्ताद को किसी ने मशवरा दिया था कि आप मिंबर बन जाएं। ये उस वक्त मिंबर होते थे, क्या कहते थे, छोटे मिंबर, उसका नाम ले पता नहीं, बीटी मिंबर कहते थे, क्या कहते थे, बीटी मिंबर होता था। वो कहते मिंबरियां बड़ी आजकल चल रही हैं तो आप भी बन जाएं। तो मुझे बड़ा मजा आया, सादे बंदे सादी बातें करते हैं। कहने लगे मैंने मिंबरियां क्या करनी है, मुझे नबी पाक ने मिंबर दिया हुआ। और कहने लगे मैं इस पर खुश हूं, मेरे दिल में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि इससे बड़ा ओहदा भी कोई हो सकता है। इससे मुझे एक दफा एक साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ी जगह है मुल्क में, तो वहां कोई आपको याद करता है, अगर आप जाना चाहें तो चलें। तो मैंने उसे कहा कि मैं ना बैतुल्लाह शरीफ भी हो आया हूं और हुजूर के मुवाजा शरीफ पे भी हाजिरी हो गई है, उससे बड़ी दुनिया में जगह है ही कोई नहीं। तो वो बड़ा कमीना नहीं जिसे हुजूर अपने सामने खड़ा करें और फिर उससे भी आगे जाने की कोई बात करे।
اس سے زیادہ نہیں. آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں, آپ ڈھونڈیں, لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں, ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی. میرے ابا جی کسان تھے, میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی. میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے, پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے, جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا, مجھے ان ان پڑھ, سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا. مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑھے, تو یہ تو سادے بندے تھے, تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی, کوئی کھاتا ہی نہیں تھا, سیدھی سادی باتیں, اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ, امیدیں بھی زیادہ, تھوڑے پہ